نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی مختصر تشریح کل آپ جو ہے وہ سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یہودیوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہاں جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اس ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں کچھ اور چیزیں بھی چاہیے، مختلف قسم کی سبزیاں، دالیں، پیاز، یہ چیزیں انہوں نے اپنے لیے طلب کی۔ اب یہاں پر قرآن پاک نے ان کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے محنت کرو، جو مانگا ہے تمہیں مل جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ہم نے ان پر ذلت، کم ہمتی مسلط کر دی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے ہیں۔ اب آپ نے سنا ہے پہلے بھی کہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مفسرین نے لکھا کہ مغضوب قوم کون ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال یہود ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودی ہیں۔ ضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہ نصارہ ہیں۔ اب ان دونوں کی عادات کو اپنانے والے یہ مغضوب علیہم بھی ہیں اور ضالین بھی ہیں، اور ایمان والوں کو ان دونوں کی راہوں سے پناہ مانگنے کی یہاں پر تلقین فرمائی گئی ہے۔ اب یہاں پر ان کے لیے جو کہا گیا کہ ذلت مسلط ہو گئی ہے ان پر، کم ہمتی مسلط ہو گئی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر اللہ کا غضب ہے۔ اب یہ غضب کب تک کے لیے؟ تو سورہ اعراف میں رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ قیامت قائم ہونے تک اللہ کی ذات نے اس قوم پر ذلت اور پستی اور خباثت جو ہے یہ اپنا غضب مسلط کر دی ہے۔ دنیا کی اس وقت کی سب سے خبیث ترین اور سب سے گندی جو طبقہ اور قوم ہے وہ یہود کا طبقہ اور قوم ہے۔ یہ اپنی خباثت میں، اسلام دشمنی میں، اپنی عادات میں، ضلالت میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں یہ بات بھی کہی گئی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ میرے نبی آپ کے ساتھ دشمنی اور عداوت میں اللہ کی دھرتی پر کوئی سب سے گندے ترین لوگ ہیں نا تو یہ یہودی ہیں۔ یہودیوں کے بعد پھر مشرکین مکہ ہیں۔ مشرکین مکہ جو آپ کے جانی دشمن تھے ان کا دوسرا نمبر ہے، اور یہودیوں کا اسلام دشمنی میں پہلا نمبر ہے۔ تو ان پر یہ ذلت مسلط کی گئی ہے۔ اسے مسلط کرنے سے اب مراد کیا ہے؟ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تمام مفسرین کے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد جو آخری بات کہی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے عزت اور اپنی آزادی اور اقتدار سے مکمل طور پہ محروم فرما دیا، کہ جب تک یہ دنیا میں رہیں گے دوسروں کے ماتحت بن کر ذلت اور پستی کی زندگی یہ گزاریں گے۔ مال و دولت میں اگرچہ ان کو فراوانی مل جائے لیکن کسی بھی صورت میں ان کا اپنا اقتدار اور حکومت دنیا کے کسی خطے میں قائم نہیں ہوگی، یہ کہا گیا ہے۔ اب یہ اپنے دور میں ان کے کیا کرتوت تھے وہ سارے آیات میں آ رہی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، یہ سارے سلسلے یہاں پہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کی، کانوا یعتدون، آج سے گزرنے والے لوگ ہیں، یہ ساری خباثتیں ہیں۔ پھر جب اسلام آیا اور اسلام آنے کے بعد اسلام کے لیے مدنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئی، اب یہاں پر سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ کون تھے؟ وہ یہ یہود تھے جو مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں خیبر کے علاقے میں آباد ہیں، اور یہ اسلام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور ان شرارتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے پہلے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں نا۔ تو یہ میثاق مدینہ معاہدہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ یہودیوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔
لیکن اس کی بھی انہوں نے جب خلاف ورزی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کی اس جگہ سے نکال کر دور جو ہے وہ نکال دیا تھا، اور اعلان کیا تھا کہ ان کو اس مدینے کے حدود میں نہیں آنے دینا۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو آپ نے تو باقاعدہ اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، لہذا اب تمہیں یہاں پر آباد ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ان یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، سورہ احزاب میں تفصیل کے ساتھ ان کے ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالے جانے کا ذکر موجود ہے، وہاں سے ان کو نکال دیا گیا۔ اب یہ پھر وہاں دور ہی رہے، پھر سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو پھر وہاں سے نجران کے یہودی آگے، نجران میں آباد ہیں، وہاں سے یہودی آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، پورا ایک جرگہ لے کے آگے سفارش آئی جی کہ ہمیں جو حضرت عمر نے نکال دیا تھا، اس کے بعد جو عثمان رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزر گیا، اب آپ کا اقتدار اور حکومت آ گئی ہے تو مہربانی فرمائیں اور اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں، ہمیں واپس آنے کی اجازت دی جائے، ہم اپنے گھروں میں واپس آ جائیں، اپنے شہر میں دوبارہ آ جائیں۔ اب جب ان کی بات سنی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا انہ کان رشید الامر، تمہیں پتہ ہے عمر کون ہے؟ عمر نے جتنے فیصلے کیے نا وہ سارے ٹھیک ہیں۔ علی کون ہوتا ہے حضرت عمر کے فیصلوں کو تبدیل کرنے والا؟ نکل جاؤ یہاں سے، جو فیصلہ عمر کر چکے ہیں تمہارے بارے میں، اب وہ فیصلہ انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا، اس فیصلے کو علی کبھی تبدیل نہیں کرے گا، جاؤ میرے یہاں سے نکل کے چلے جاؤ۔ تو یہ وہ یہودی یہ طبقہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر مدنی دور میں آپ کی حیات طیبہ میں انہوں نے وہ جو ہے وہ مشرکین کو، دشمنوں کو سوال لکھ لکھ کر پیچھے سے بھیجتے تھے، ان سے جا کے دور سے یہ پوچھیں یسألونک عن الروح، یہ جو سوالات ہیں یہ یہودیوں نے لکھ کے دیے تھے، سکندر ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون تھے، روح جو ہے یہ کیا چیز ہے، یہ سوال بھیجنے والے کون ہیں؟ ان مشرکوں کو، ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ان کی اپنی طریق تھی، اور انہوں نے جو ہے اس میں سنا پڑا ہوا تھا، تو یہ سوالات لکھ کر اسلام کی راہ میں رکاوٹیں اور روڑے اٹکانے والے، یہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن یہ کون ہیں؟ یہ وہی تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب نظام خلافت راشدہ قائم ہوا اور اس میں آ کر جو پھر آخر رکھنے ڈالنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہ کون ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کرنے والے یہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر انہی یہودیوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام ابن سبا ہے۔ ابن سبا یہودی ہے، اور یہ یہودی جو ہے اس نے کیا کیا، یہ سوچ سوچ کے کہ کیسے اسلام کی راہ روکی جائے، اب اس نے دشمنی کا ایک نیا انداز اختیار کیا کہ دوستی کے لبادے میں دشمنی کی جائے، محبت کے لبادے میں جو ہے وہ اسلام دشمنی کو پروان چڑھایا جائے، کھل کر دشمنی کرنا اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے یہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ مسلمانوں کے اندر جا کر جو رکھنے ڈالنے شروع کر دیے۔ اب کیا کیا، ایک کے بعد جا کے بیٹھا، اس نے کہا دیکھو یہ جو حضرت علی ہیں نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، پھر ان کا داماد بھی ہے، اور ان کی یہ فضیلت بھی ہے، یہ فلاں ہوا، فلاں قلعہ فتح کیا تھا خیبر میں، وہ سارے فضائل گن کرنا، پھر یہ کہتا تھا دیکھیں خلافت کا حق تو اس کا بنتا تھا، اب حضرت ابوبکر نے جو لے لیا تو یہ زیادتی ہوئی ہے۔ ویسے ایک کے کان میں ڈالی، دوسرے کو سنایا، تیسرے کو سنایا۔ سب سے پہلے امت مسلمہ میں اس عقیدے کو جنم دینے والے کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں۔ پھر یہی وہ یہودی تھے جنہوں نے سازش کر کے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کے شہید کیا۔ تو یہ 1400 سال سے ان کے کارنامے یوں چلے آتے ہیں۔ پھر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور خلافت تھا، اور فلسطین کے علاقے میں جہاں پر یہودیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا، بیت المقدس میں ان کا قبضہ ہے، اور وہاں پر جو ہیکل سلیمانی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہ بھی تعمیر فرمائی تھی کہ جہاں پر وہ عبادت کر رہے تھے کہ اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے، مسجد ہے، اور سامنے چھوٹا سا ایک کمرہ بنایا، اور اس کمرے میں شیشے کے کمرے میں کھڑے ہو کر ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب اسی جگہ ان پر موت واقع ہوگی، فلما قضا علی الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ۔ اب جیسے ان کی وفات ہوئی نا تو اسی جگہ جو ہے کھڑے کھڑے عبادت کرتے ہوئے ان کی وفات ہو گئی۔ اب جو آسا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس کی ٹیک پہ اسی طرح کھڑے رہے۔ اب دور سے جن دیکھ رہے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، دیواریں بنا رہی ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا سلیمان علیہ السلام تو سامنے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کی کیا ہو گئی تھی، موت واقع ہو گئی تھی، فوت ہو چکے تھے۔
اب جن جو ہے اس وقت تک کام کرتے رہے کہ جب تک مسجد مکمل نہیں ہو گئی۔ اللہ کی حکمت تھی کہ مسجد مکمل ہو جائے، ورنہ جب جنوں کو پتہ چلتا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، یہ کام چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ اب ان کے ڈر کی وجہ سے تو کام کر رہے تھے۔ اب اللہ کہتے ہیں فلما خر تبینت الجن، کام مکمل ہوا، سیخ نے ڈنڈے کو آسے کو کھا لیا۔ اب جب آسا ٹوٹا نا تو سلیمان علیہ السلام زمین پہ گرے۔ اب تب ان کو پتہ چلا، کہنے لگے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب مہین، کاش اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اسی وقت پتہ چل جاتا جب حضرت سلیمان کی وفات ہوئی ہے، تو ہم یہ ذلت اور تکلیف اور پریشانی اور یہ مشقت کیوں اٹھاتے۔ تو وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے، ان کی عبادت گاہ ہے، اور دنیا کے مقدس ترین مقامات میں سے تیسرا مقام ہے۔ سب سے پہلا مقدس مقام مسلمانوں کا کون سا ہے؟ مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، اور مسجد نبی مدینہ طیبہ کے بعد کائنات میں افضل ترین جگہ بیت المقدس، جس کو قرآن پاک نے ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، مقدس زمین کا الذی بارکنا حولہ کہا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، کہ جہاں پر معراج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء اور رسول کی امامت فرمائی ہے، جہاں پر جو ہے وہ زمین والے سفر کا انتہا ہوا ہے اور جہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا ہے، یہ وہ مسجد ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ جو مسجد بیت المقدس ہے اس میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو آدمی نماز کے لیے جاتا ہے اس کو ایک نماز پر 1000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو یہ وہ مقدس جگہ ہے، اس پہ ان کا قبضہ تھا۔ پھر سن 15 ہجری ہے، اور سن 15 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قبضہ چھڑا کر پھر جو ہے اس پہ قبضہ کر کے یہ جگہ کس کے حوالے کر دی تھی؟ مسلمانوں کے سپرد ہوئی۔ یہودیوں کو یہاں پہ جو مغلوب ہونا پڑا، ان کو شکست ہوئی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چابیاں دی اور بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا جی مسلمانوں کا۔ اور پھر اس موقع پہ ایک معاہدہ ہوا تھا، آج بھی وہ معاہدہ دنیا میں موجود ہے۔ اس معاہدے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جگہ مسلمانوں کی ہے، اور اس معاہدے پر جو دستخط کرنے والے 4 آدمی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا تھا، تاریخ الامم والملوک صفحہ 628 629 پہ یہ آج بھی وہ معاہدے کی کاپی اسی طرح پرنٹ کی ہوئی لگی ہوئی ہے۔ وہاں میں معاہدہ ہوا اور معاہدے میں یہ بات لکھی گئی کہ اب ہمیشہ کے لیے یہ جگہ مسلمانوں کی ہے، اب مسلمان ہی اس کے اصل وارث ہیں قیامت تک کے لیے، لیکن یہ آج بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ پھر معاہدہ ہوا اور معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ اب معاہدے پہ جو دستخط ہیں کون ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دستخط ہیں، اور چوتھے دستخط ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان 4 آدمیوں کے دستخطوں کے ساتھ وہ معاہدہ آج بھی موجود ہے، لیکن پھر جو ہے ان کے قبضے میں آتا رہا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، خباثتوں کی وجہ سے۔ پھر جو ہے وہ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں، کبھی جو ہے وہ یہودیوں کا قبضہ، وہاں ان کا تسلط۔ پھر اس کے بعد 2 اکتوبر سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کر کے مسلمانوں کے سپرد کیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر یہودیوں کا وہاں پہ قبضہ ہو گیا۔ پھر یہودیوں کے قبضے کے بعد جب خلافت عثمانیہ آئی تو خلافت عثمانیہ میں سن 1516 عیسوی میں، آج سے تقریباً 5 صدیاں پہلے، سن 1516 عیسوی میں وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی تھی، اور وہاں اس وقت جو ان کا حکمران تھے سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خلافت عثمانیہ کا امیر، اب انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور قبضہ کرنے کے بعد 4 صدیوں تک مسلسل یہ جگہ جو ہے کس کے قبضے میں رہی ہے؟ مسلمانوں کے قبضے میں۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کیا تھا تو وہاں پر آپ نے ہیکل سلیمانی کے سامنے مسجد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تعمیر فرمائی تھی۔ اس وقت جو مسجد تعمیر ہوئی تھی اس میں 1000 نمازیوں کے نماز پڑھنے کی وسعت رکھی گئی تھی، لیکن بعد میں جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے اس کو 3 گنا اضافہ دے کر بڑی بنایا، اور 3000 نمازیوں کی گنجائش وہاں مسجد کے اندر انہوں نے رکھی ہے۔ اب تو وہاں اس کے ارد گرد جو ہے وہ بعد میں مسلمانوں نے تعمیر کرتے کرتے اس ایک ہی خطے میں وہاں پر 7 مساجد آمنے سامنے بنی ہوئی ہیں،
یہ پورا جو علاقہ نا اس کو مسجد اقصیٰ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسجدیں الگ الگ حال جو ہے وہ مسجد کے وہ بنے ہوئے ہیں، ہیکل سلیمانی ہے۔ تو یہ 1516 میں سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنے دور خلافت میں پھر اس کو مسلمان کے حوالے کر دیا تھا اور آزاد کروا دیا تھا۔ 4 صدیاں مسلمانوں کے پاس رہی، اور پھر عبدالحمید ثانی سے یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ یہاں پر یہودیوں کو آباد ہونے کی اس خطے میں ارض شام جس کو کہتے تھے، شام بھی اس میں شامل تھا اور قریب کے ملک بھی اس میں شامل تھے، اس پورے علاقے کو ارض شام کہتے تھے، فلسطین بھی اس میں شامل تھا، تو یہاں پر ان کو رہنے کی اجازت دی جائے۔ اب اس نے کہا تھا کہ یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر یہودی آ کر آباد ہوں، میں یہاں پر ان کو رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ 4 صدیوں تک ان کا داخلہ مکمل طور پر اس پورے علاقے میں بند رہا۔ اس کے بعد پھر ان مسجدوں کے قبضے میں آ گئی، مسلمانوں کی سستی ہے، ان کی کوتاہی تھی، پھر ان کے قبضے میں آ گئی، اور ان کے قبضے میں آنے کے بعد پھر جو ہے ایسا وقت بھی آیا کہ 14 مئی سن 1948 کو یہ ریاست قائم ہوئی ہے، پاکستان کے قیام سے تھوڑا سا پہلے، بعد میں 1 سال اور چند مہینے بعد جو ہے یہ ریاست قائم ہوئی ہے۔ 14 اکتوبر سن 1948 کو یہ والی جو ریاست ہے جو آج یہودیوں کی ہے فلسطین میں، یہ اس وقت قائم ہوئی تھی۔ اور جب یہ ریاست قائم ہوئی تھی تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا اسرائیل از دا illegitimate چائلڈ آف ویسٹ، کہ یہ یورپ کا ایک ناجائز اور حرامی بچہ ہے کہ جس کو جنم دیا گیا ہے۔ اب یہی وہ حرامی بچہ تھا جس لیے قرآن پاک نے کیا الفاظ استعمال کیے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اب یہاں پر جو ایک اعتراض اور سوال اٹھتا ہے نا کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ اب قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکنت اور پستی اور گمراہی اور غضب کے اندر رہیں گے، ان کی دنیا کے خطے پر کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی، تو یہ کیوں قائم ہو گئی ہے؟ تو یہ جو قائم ہوئی ہے یہ ان کی اپنی خود مختار حکومت نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ برطانیہ اور امریکہ کی ہے، یہ ان کے ایجنٹ اور ان کے غلامی میں رہ کر ان کی چھتری کے نیچے دنیا میں کہیں چھوٹا سا اقتدار تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے یہود ایسی بدبخت قوم ہے کہ ان کو اپنے طور پر خود مختار اور آزاد حکومت دنیا کے کسی خطے میں نہیں مل سکتی۔ اب یہ اس آیت میں جو شک پڑتا تھا نا کہ ان کی حکومت کیسے قائم ہوگی، قرآن تو کہتا ہے نہیں قائم ہوگی قیامت تک، تو یہ ناجائز ہے اور اس کے متحد جو دنیا میں کہیں بھی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ تسلیم کرنے کے لیے جب کہا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا یہ جو ریاست قائم ہوئی ہے یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کو کسی صورت میں مسلمان تسلیم نہیں کر سکتے۔ پھر ان کے بعد جب جو ہے وہ لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے، یہ امریکہ کے دورے پر گئے، اور جس طرح ان کی عادت ہوتی ہے خرید لیتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو، ڈالر دیں گے، ہمیشہ اقتدار آپ کے ہاتھ ہی رہے گا، آپ کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے کوئی نہیں اتار سکے گا، یہ ساری پیشکشیں ان کے لیے کی، سارے ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں، اگر یہ نہ کیا تو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا۔ تو محمد اس کو جو ہے لیاقت علی خان کو بھی وہاں پہ یہ ساری پیشکشیں کی گئی کہ ہم آپ کے لیے خزانوں کے تھیلے کھول دیں گے، ساری دولت آپ کے قدموں پہ جتنا چاہو گے ڈھیر کر دیں گے، آپ کے لیے وزارت عظمیٰ کا یہ کرسی اقتدار ہمیشہ رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہماری اس قائم کردہ ریاست اسرائیل کو کیا کریں، تسلیم کر لیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ میں مسلمانوں کے خون اور ان کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کسی صورت میں آپ کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی کی سزا ملی کہ جب جو ہے واپس آئے اور راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جب وہ تقریر کر رہے تھے کہ گولی مروا کے ان کو کیا کیا گیا، شہید کیا گیا ہے، تو یہ ان کی ذلت ہے۔ اب قیامت تک کے لیے یہودی اپنے خود مختار ریاست دنیا کے کسی کونے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ ایک جواب مفسرین نے یہاں پہ یہ دیا ہے، اور دوسرا یہ جواب یہ دیا ہے کہ دنیا کے مذاہب میں اور تاریخ میں سب سے قدیم ترین جو طبقہ ہے وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں، یہودیوں کے بعد عیسائی ہیں، عیسائیوں کے بعد مسلمان ہیں۔ اب جو سب سے قدیم ترین طبقہ ہے اس طبقے کو دنیا کے خطے میں اگر آپ اسرائیل کی ریاست کو دیکھیں تو دنیا کے نقشے پر ان کی ریاست ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک پورے نقشے میں ان کی حیثیت کتنی سی ہے؟ صرف ایک نقطے جتنی بھی نہیں ہے۔ تو ایک نقطے جتنی حیثیت کہیں پہ اگر ان کو حاصل بھی ہو جائے تو اس کو دنیا پر یا کہیں خطے پر اقتدار یا اسے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ہے بھی تو وہ بھی ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ دوسروں کی چھتری کے نیچے ہے۔ اور یہی بات قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی۔ کیا کہا تھا؟ یہاں پہ جو صرف اتنا کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، لیکن قرآن پاک آگے اس کی وضاحت بھی کرتا ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس،
کہ دنیا میں اگر آپ کو ان کا کہیں وجود نظر آئے گا اس کے پیچھے دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. کیا؟ حبل من اللہ، اللہ کی رسی اور اللہ کی چھتری. وہ کیا ہے؟ اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا اسلام کے لیے کہ کسی بھی مذہب کا پیروکار کیوں نہ ہو، اس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سزا سے اور عذاب سے اور قتل کیے جانے سے مستثنیٰ ہوتے ہیں. حالت جنگ میں بھی ان کے بچوں کو نہیں مارنا، حالت جنگ میں بھی ان کی عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، حالت جنگ میں بھی جو بوڑھے کمزور بیمار ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، حالت جنگ میں بھی ان کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، عبادت خانوں کو تراج اور ویران نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ حبل من اللہ. اللہ نے ان کو بچنے کے لیے ایک راستہ دے دیا، یہ لوگ بچ پائیں گے. باقی جو سب پہ ذلت ہے اور ذلیل ہیں اور واجب القتل ہیں اپنی خباثتوں کی وجہ سے. اور دوسرا یہ حبل من الناس. حبل من الناس سے پھر آگے دو صورتیں ہیں کہ یا مسلمانوں کا اقتدار ہو، اللہ ان کو غلبہ عطا کرے تو معاہدہ کر کے مسلمانوں کے متحد ہو کر زندگی گزاریں گے، ان کے ساتھ معاہدہ ہوگا صلح کا. یا یہ ہے کہ پھر دوسروں کی غلامی میں، ان کی متحدی میں، ان کے جنڈ بن کر جو ہے وہ مسلمانوں پہ یا کسی زمین پر وہ قبضہ کریں گے. تو یہ یہاں ان کی یہی صورتحال ہے جس کو قرآن پاک نے واضح کر دیا. اور ساری صورتحال کا اصل لب لباب اور خلاصہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، ورنہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے صرف عرب کی سرزمین کہ جہاں کے درمیان میں وہ واقع ہیں، یہ صرف ارد گرد کے چند علاقے اگر اٹھ کھڑے ہونا، غیرت ایمانی پیدا ہو اور جذبہ جہاد پیدا ہو تو یہ اسرائیل کی ریاست آج بھی صفحہ ہستی سے مٹ سکتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے بھی وہی لبادہ اوڑھ لیا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، کہ جب تم نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ تم پہ ذلت کو مسلط کر دیں گے. یہ جہاد کے چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم پر بھی یہ چیز مسلط ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک الامم، یہ جو حالات ہم پہ چل رہی ہیں نا، اس کی پیشن گوئی آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرما دی تھی. کیا فرمایا تھا؟ یوشک الامم ان تداع علیکم، کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ پوری دنیا کا کفر مل کر تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دے گا نا کہ جس طرح جب دسترخوان لگتا ہے تو دوسرے آؤ بھائی کھانا کھاؤ، آؤ بھائی کھانا کھا لو، سارے آگے اکٹھے ہو کے پھر اس کو مل کے کھاتے ہیں. تو کفر تمہیں کھانے کے لیے یوں اکٹھا ہو جائے گا جس طرح تم کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ اکٹھے ہو جاتے ہو. اب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے. کون صحابہ کہ جو 313 ہیں تو 1000 سے ٹکرا جاتے ہیں، اور 2.5 لاکھ رومیوں سے لڑنے کے لیے 30,000 ہی نکل جاتے ہیں. یہ صحابہ جب ان کے سامنے بات ہوئی، یہ بھی حالات آئیں گے، کفر ہمیں یوں جو ہے وہ آگے بھگاتا اور مارتا چلا جائے گا. تو پھر تعجب کے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے، من قلت میں ہوں گے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تم تعداد میں کثرت میں ہوگی، بڑی تعداد ہوگی تمہاری. آج جو تم تھوڑے سے ہو نا تعداد میں، تو اس وقت تعداد میں یہ مسلمان بہت زیادہ ہوں گے کلمہ پڑھنے والے. پھر پوچھے یا رسول اللہ پھر کیسے ہوگا کہ کثرت ہوگی، پھر یہ حالت ہوگی؟ فرمایا کہ ان کے اندر ایک بیماری آ جائے گی جس کو وان کہتے ہیں، اس بیماری کا نام ہے وان. اب پوچھے یا رسول اللہ مل وان یا رسول اللہ، یہ وان کس بیماری کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت. اگر میں لڑوں گا تو میری کوٹھیاں رہ جائیں گی، یہ وزارت بچھن جائے گی، یہ مزے، یہ گاڑیاں، یہ عہدے، یہ کھانا، یہ پینا، یہ دنیا کی عیاشیاں، یہ سارے مجھ سے چھن جائیں گے. اور موت سے ان کو ڈر لگتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اس سے ڈر لگتا ہے. تو موت سے ڈر اور دنیا کی محبت یہ جب دل میں آ جائے گی تو اس بیماری کو وان کہتے ہیں. اس کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. تو یہ ہماری ذلت و رسوائی کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے ڈر کر، موت سے بھی ڈرتے ہیں، دنیا کی محبت ہے، اس کا لالچ ہے، اس کے مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جہاد کی راہ چھوڑی ہے. تو یہ مٹھی بار جو ذلیل اور کائنات کی کمینی ترین جو قوم ہے کہ ہم پہ مسلط ہے، اس کی وجہ سے آج وہاں پر کتنی خون بہایا جا رہا ہے، بچوں کا، عورتوں کا، معصوم بچیوں کا، بوڑھوں کا. کتنے لوگ جو ہے وہاں پہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے کانوں پر جو ہے وہ جوں تک نہیں رینگتی. یہی ہے کہ ہم نے جہاد کی راہ کو چھوڑ دیا، اور اس پستی سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ مسلمان پھر دوبارہ کمر بستہ ہوں اور کفر کے خلاف میدان جہاد میں اتریں. اللہ کی ذات پھر ان کو دوبارہ عزتیں اور عروج عطا کریں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.